مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ دل میں نیت تھی، نیت تو ہو چکی۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف جو ہے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ بغیر نیت اعتکاف مسجد میں کھا پی نہیں سکتے۔ اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو پریشان نہ ہو، اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں، اور اب کھانا پینا جائز ہو جائے گا، سونا بھی جائز ہو جائے گا، البتہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کی، لہذا ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے نا تو ثواب ملے گا، تو ثواب کے لیے کر لیں اعتکاف کی نیت، کچھ ذکر و درود کر لیں، 12 بار چاہیں تو درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کرامت شیر خدا کے پیج نمبر 1 پر ہے۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، انہیں بھیک مانگی۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا، ہاتھ پھیلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد۔ 1443 ہجری کے رجب شریف کی آج 13ویں رات اور جشن ولادت مولا علی کے سلسلے میں الحمدللہ آج مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔
آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ علیہ تعالی علی محمد۔ آپ سے کئی مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس طرح کی کرامت سنی ہے کہ آپ جب گھوڑے کے ایک پینڈل میں ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر دوسرے رکاب کی طرف جب پاؤں داخل فرماتے تو پورا قرآن ختم کر لیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آپ کیا عطا فرمائیں گے، اس وسوسے کا، اس اشکال کا، اس خیال کا؟ کرامت کہتے اسی کو ہے نا کہ جو عادتاً محال ہو، یعنی جو مطلب ہے کہ عام طور پہ ایسا نہ ہوتا ہو اور عام آدمی ایسا نہ کر سکتا ہو، یہ کرامت ہے نا۔ تو پھر تو معجزات کا کیا بنے گا؟ معجزات بھی تو عقل میں نہیں آتے نا لوگوں کے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف یعنی کہ مکہ مکرمہ سے وہ مسجد اقصی پہنچے، جو بہت لمبا فاصلہ ہے، اور رات کے لمحے بھر میں پہنچے، پھر آسمانوں پر پہنچے، معراج کی رات تو آ رہی ہے، تو یہ تو راتوں رات مطلب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور یہ تو قرآن کریم میں بیان ہے اس کا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک تو یہ تو بالکل یعنی کہ نص قطعی قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور یعنی کہ راتوں لے گیا وہ پاک ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد الحرام یہ جس میں کعبہ شریف ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس۔ تو اب یہ کہ یہ عقل میں آئے یا نہ آئے کسی کی، مسلمان کے لیے تو ماننا ضروری ہے۔ اگر مسلمان کہتا اور بولتا کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک بھی نہیں گئے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو کافر ہو جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے نا، کہ بالکل دلیل ہے، قطعی دلیل ہے قرآن شریف کی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی کہ معجزات بھی ظاہر ہے کہ عام یعنی کہ عقل میں نہیں آتے، یہ بھی وہ عادتاً محال، اس کو کہتے ہیں محال عادی، یہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو نبی سے کوئی ایسی بات صادر ہو، اظہار نبوت یعنی اس کی نبوت کی ظاہر ہونے سے پہلے، تو اس کو ارہاس بولتے ہیں، اور جب نبوت کا اظہار ہونے کے بعد ایسی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو یہ مطلب سب قرآنی واقعات موجود ہیں، اور یہ کہ تو یہ بھی یہ معجزہ ہے، تو عام عقل تو نہیں آتی نہیں، لاٹھی کیسے سانپ بن گئی، اور پھر چھوٹی چھوٹی رسیاں جو ڈالی تھی اپنی اپنی جادوگروں نے، وہ رسیاں نگل گئے، وہ اژدہا نگل گیا، تو جتنے جادوگر آئے تھے مقابلے میں وہ سب مسلمان ہو گئے کہ یہ معجزہ ہے ہمارا جادو، ورنہ کیسے ہی توڑتے، سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قرآنی واقعہ ہے۔ تو اس طرح اور بہت سارے قرآن واقعات، عاصم بن برقیہ یہ وزیر تھے سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو یہ پلک جھپکتے میں وہ ملکہ سبا کا تخت لا کر انہوں نے حاضر کر دیا۔ یمن میں تھی نا یہ، تو ان کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت لمبا فاصلہ تھا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر ایک بڑا طاقتور خبیث جن بولا، میں وہ تخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ عفریت یہ جن کی قسم ہے،
جو بڑا خبیث جن ہے اور یہ لوگوں سے مانوس نہیں ہوتا، یہ ویرانوں اور جنگلوں میں رہتا ہے اور بعض اوقات انسانوں کو کھا بھی لیتا ہے، اللہ پاک اس کے شر سے بچائے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ سب تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، پرندوں پر بھی، چرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، ایسے بادشاہ ہوئے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جن بھی مطلب پیچھے رہ گیا، اور آصف جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھے، یہ ولی اللہ تھے، انہوں نے بس وہ کہا کہ میں پلک جھپکتے میں لا سکتا ہوں، اور تخت حاضر تھا تاکہ وہ ملکہ بلقیس پہنچے تو وہ تخت پر بیٹھے۔ یہ کرامت تو قرآن میں ذکر ہے، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی شان ہے۔ آصف برقیہ یہ سلیمان علیہ السلام کی امتی تھے، اور حضرت علی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، بہت زبردست صحابی، جنتی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی بات سمجھ میں، ہماری تو سب کو جاتا ہے سمجھ میں۔ اللہ پاک ایسی عقل نہ دے جس میں کرامتیں نہ سمجھ میں آئیں۔ وہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرہ میں سوال عرض ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کتنا ضروری ہے، اور یہ محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اور عصر حاضر میں فکر علی المرتضیٰ کے لیے دعوت اسلامی کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے، اور بے حساب بخشش کی دعا کا طالب۔ یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب۔ کتنی محبت ہونی چاہیے، اب اس کا ظاہر کوئی پیمانہ تو ہے نہیں، جتنی محبت ہو اتنی کم ہے۔ تو اہل بیت کی محبت تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو ہوتی بھی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، تو ہونی بھی چاہیے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تو درس ہمیں خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی سکھانے کی تلقین فرمائیے کہ ان کو بھی وہ حضرت اہل بیت کی محبت سکھائی جائے۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں ہیں، پھر صحابی بھی ہیں، صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، یہ بھی الحمدللہ یوں صحابی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب یہ کہ ان کا ذکر کیا کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ ذکر علی تو یہ تو خود میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنز العمال کی حدیث سے پاک ہے، ذکر علی عبادت، یعنی علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب کوئی بولا حضرت علی کا تذکرہ کیوں، اس کا تذکرہ، یہ تو عبادت ہے ہمارے کی، اور جس نے ہمیں عبادت کا درس دیا، جس کے صدقے ہمیں خدا رحمان کی پہچان ہوئی، وہ فرما رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کنز العمال کی حدیث سے پاک ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ حضرت علی کا ذکر یہ عبادت۔ اب ذکر سے مراد ظاہر یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، یا عام کانسیپٹ یہی ہوتا ہے ذکر کا، اگرچہ صرف یہی ذکر نہیں ہے، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا، یہ بھی ذکر ہے، خطبہ ذکر ہے، اذان ذکر ہے، دعا یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی تعریف میں تو بہت کچھ ہے، نعت شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو یوں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر، یعنی کہ بلائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، آپ کی باتیں کرنا، آپ کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں وہ بیان کرنا، یعنی فضائل بیان کرنا، آپ کے مناقب بیان کرنا، آپ کے واقعات و حکایات کا بیان کرنا، یہ سب ذکر میں آ جائے گا۔ تو یوں حضرت علی کا ذکر، دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے، تو اتنا بڑا تو آج اجتماع کیا ہوا ہے دعوت اسلامی نے، مدنی چینل پر ساری دنیا میں دعوت اسلامی
مولا علی کا ذکر خیر کر رہی ہے اس وقت، مذاکرہ ہو رہا، مدنی مذاکرہ، اور مدنی چینل پر تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماشاءاللہ بارے میں بہت کچھ آ رہا ہے. ہم تو سارے ذکر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، تو حضرت علی بھی صحابہ ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں سارے ہی صحابہ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی 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 جنتی، اور حسن حسین بھی جنتی 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 جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یعنی حضرت مولا علی جو ہے نا، یہ مردوں کے بھی بادشاہ ہیں، بہت زیادہ بہادر شخص ہیں. اور شیر یزداں، یزداں اللہ کو یزداں بھی بولتے ہیں، تو یعنی کہ اللہ پاک کے شیر ہیں، شیر خدا ہیں، سب سے بہادر اور اللہ کے شیر. لا فتح الا علی، یعنی حضرت علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. یہ حضرت علی کی تلوار ہے ذوالفقار. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے، عصر اور مغرب کے بیچ میں سونا کیسا ہے؟ کیا اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو اپنے اوپر ملامت کرے. لیکن عصر کے بعد سویا کیوں؟ تو عصر کے بعد سونے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر کوئی سوتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. بعض اوقات تو بیچارے مریض ہوتے ہیں، پڑے ہی بستر پہ ہوتے ہیں، بچے بھی سوئے رہتے ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو، تو نہ سونا اچھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. کیا بیٹے کے فوت ہونے کے بعد ایک سسر بہو سے نکاح کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی تفصیلی بات بتائی جائے، اور اگر ہاں تو اس کو بھی تفصیل سے بتایا جائے تاکہ یہ معاشرے سے یہ بات دور ہو جائے اور لوگوں کو اس بارے میں صحیح طرح معلومات ہو جائے. بیٹے کی بیوی سے نہ اپنی بہو سے کوئی سسر نکاح کرتا ہو، یہ کوئی ہو سکتا ہے واقعہ ہوا ہوگا، ایسے وہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. شریعت میں منع ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے دلیل. ساس، یہ سسر جو ہے یہ اپنی بہو سے اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد بھی عمر بھر نکاح اس سے ہو ہی نہیں سکتے نا، وہ حرمت مصاہرت اس میں جاری ہے. اب یہ کہ یہ کیا ہوتی ہے حرمت مصاہرت، تو پھر یہ بھی ایک ٹاپک ہے. بہار شریعت میں محرمات کا باب ہے پورا، وہ 7ویں 8ویں حصے میں شاید بہار شریعت کے، تو اس میں تفصیل پڑھی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ کہ سسر اپنی بہو سے
جبکہ بیٹا فوت ہو گیا تب بھی شادی نہیں کر سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ علی محمد. علی 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 مولا علی 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 مولا. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اللهم بارك لنا فيه بنذرهم وتعبنا وبلغنا رمضان. دودھ پینے کی دعا سناؤں گی. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرا نام محمد احمد ہے. میں نے مسجد پہ جانا شروع کر دیا. میں پنڈی بھی رہتا ہوں. اور صاحب یہ نبی جنتی جنتی. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی. حضرت فاروق بھی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. زوجائے نبی جنتی جنتی. تمام صحابیات بھی جنتی جنتی. جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک سب کو مولا علی کی برکتوں سے مالا مال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ اچھی بری چیز جو ہے وہ سب کو نظر آتی ہے، پھر یہ برے گمان سے کیا مراد ہے؟ یہ نظر نہیں آتا نا گمان. اچھی بری چیز تو نظر آ جاتی ہے آپ فرما رہے ہیں. تو یہ یعنی کسی میں کوئی یعنی کسی کے بارے میں ایسا ذہن بنانا کہ یار یہ یوں، جیسے کسی کو کسی طرف دیکھنا، وہ دیکھ رہا ہے کسی طرف، اب وہ خواہ کا اس پر یہ ڈال دینا کہ یہ اوپر جو دیکھ رہا ہے نا یہ نعوذ باللہ عورتوں کو تلاش کر رہا ہے وہ بالکونیوں سے تاکہ دیکھیں گے. یہ بدگمانی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بدگمانی لوگ کر لیتے ہیں. تو بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ برا گمان، خبیث گمان بھی بولتے ہیں. تو خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. گناہ کا کام ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت سے کوئی ایک کم گناہ نہیں ہے بدگمانی. اور یہ عام ہے ہمارے یہاں. بات پہ بیوی کے بارے میں شوہر بدگمانی کرتا ہے کہ دوسروں کے چکر میں ہے، تو وہ اس کے بارے میں کہ دوسروں کے چکر میں کیا کیا گھروں میں. پھر یہ کوئی بیچارہ ہم سے بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اس کا مطلب پڑا ہے تو یہ مطلب نکلوا رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ اس کو سود بھی نہیں ہوتی.
طرح طرح کے، تو ہمیں حسن زن رکھنا چاہیے. اور مسلمان کے فعل کو حسن زن پر حمل کرنا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کا فعل جو ہے، اس کا کام، وہ اس پہ اچھا گمان قائم کرنا یہ واجب ہے. اچھا گمان آدمی تلاش کرے، اس میں خواب مخواہ برا گمان آدمی وہ کر لیتا ہے اور گناہ میں پڑ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حسن الظن من حسن العبادت ہے. یہ اچھا گمان جو ہے یہ اچھی عبادت میں سے ہے. تو کسی مسلمان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، اچھا گمان، اچھا خیال دل میں لانا چاہیے، برا خیال نہیں. اگر اس کو ہم اس فارمولے کو اپنا لینا کہ ہم بدگمانی چھوڑ دیں، پھر اگر ہمارے معاشرے کی بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں، بازار کے جھگڑے ختم، دکانداروں کے جھگڑے ختم، یہ میرا گاہک توڑتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، حالانکہ بیچارے کو بعض وقت پتا نہیں ہوتا، یہ میرے سے جیلیس ہے، میرے سے خار کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی یہ بدگمانیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. میری کاٹ کرتا ہے، نہیں اس دن مجھ پہ طنز کر رہا تھا، آپ کو کیا پتا؟ اللہ اس کو بیچارے خواب میں پتا نہیں کہ طنز بولتے کس کو ہے، اور آپ نے اوڑھ دیا کہ یہ مجھ پر طنز کر رہا تھا. وہ کوئی بات کر رہا تھا، اتفاق ہو گیا کہ وہ آپ کو کوئی ایسی سوچ بن گئی آپ کی. تو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اچھی سوچ اچھے لوگوں کا حصہ ہے. اللہ ہمیں اچھا آدمی بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہتے ہیں حسن زن میں کوئی شر نہیں، بدگمانی میں کوئی خیر نہیں. بے شک بے شک. سنا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ بچپن میں ایمان لے آئے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ لڑک پن تھا آپ کا، لڑک پن یعنی بچوں میں سب سے پہلے مولا علی ایمان لے آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ لوگ بات بات پر اپنے بچے کی قسم کھاتے ہیں، یا ماں کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اپنے بچے کی قسم کھا رہا ہوں، ماں کی قسم کھا رہا ہوں، یا کسی اولیاء کرام کی قسم کھا کے بات کرتے ہیں. تو اس قسم کا کیا اعتبار ہوگا؟ اس میں ہماری شرعی رہنمائی کی جائے. اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم کھانا، دوسروں کی قسم کھانا یہ منع ہے، مکروہ ہے. اس سے بچنا چاہیے. نہ یہ قسم ہے، شرعی قسم بھی نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں کثیر عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ و اہل بیت حاضر ہوتے ہیں، اپنے تاثرات بھی دیتے ہیں. آئیے دکھاتے ہیں لاسٹ ہونے والے مدنی مذاکرے کے تاثرات. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. میرا نام شاہد قریشی اتاری ہے اور میں پی ٹی سی ایل میں ایز اے ڈائریکٹر کام کرتا ہوں. میرا نام محمد آصف ہے. محمد شاکر. محمد عتیق. میرا نام زین ہے اور میں لیاقت آباد سے بلانگ کرتا ہوں. میرا نام عبدالصمد اتاری ہے. محمد الیاس ہے، لاہور سے. میرا نام محمد شعیب حسن ہے اور میں سافٹ ویئر انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. محمد اعجاز اتاری نام ہے، میں کراچی سے ہوں. میرا نام حسین مصطفیٰ اور میں لاہور میں سافٹ ویئر انجینئر کی جاب کر رہا ہوں. دعوت اسلامی سے وہ ہو گیا ہے دل کا رشتہ. جو اتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہو، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، یہ کس لیے آتے ہیں؟ فیض حاصل کرنے آتے ہیں. الحمدللہ اب دعوت اسلامی سے وابستگی تو بچپن سے ہی ہے. ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ انہی اخلاقیات کا ہے، اور ہم جس سمت میں جا رہے ہیں وہ بڑی غلط سمت ہے. لیکن دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت نے جس طرح کی تربیت، جس طرح کا ماحول عطا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے معاشرے میں لوگوں کو اخلاقیات سکھانے کا اور محبتیں بانٹنے کا. موسٹلی ہم یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں سے، جو آپ جناب سے بات نہیں کرتے، تو بہن بھائیوں سے بھی کریں گے، اور اگر گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں ان سے بھی آپ جناب سے بات کریں گے انشاءاللہ. یہ ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ سامنے والا آپ کو غصہ بھی دکھائے تو اس وقت چپ ہو جائے گا
करें, अगर आप भी गुस्सा करेंगे ना तो फिर घर में माहौल खराब होगा। अमीर सुन्नत के बस एक ही नारा है, मैं समझता हूँ कि अगर घर घर में अगर पहुंच जाए और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी जगह तो हमारी जो है आने वाली नस्लें तक जो है वो संवर जाएंगी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती इंशाल्लाह। एक चीज पूछी गई कि पहले के जो उलमा होते थे उनका जो है वो जहन काफी अच्छा होता था बानिस्बत के आज के मुकाबले में, कि अगर आज हम चीज याद करने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह से हिफ्ज नहीं रहती जिस तरह पहले की रहती। तो उसमें बताया कि उनके इखलाक, उनका इखलास कितना अच्छा था, और खास तौर पर वो अपने आप को ज्यादातर जो है वो इन चीजों से दूर रखते थे, बुराई चीजों से। इवन तो कोई बुरी बात सुनते थे तब भी अपने कान बंद कर लेते थे। तो आई थिंक ये सारी चीजें थी जो हमें भी कोशिश करनी चाहिए अपनाने की, ताकि हम भी जो चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो हमें याद रहें, क्योंकि वही बात है ना, सोहबत असर रखती है। कितनी दफा में मध्य मरकज में पहले आने की सादत हासिल हो चुकी? ये मेरा पहली दफा इधर आना हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? मध्य चैनल पे तो देखते थे आप? देखते थे बस कि ये माहौल है, लेकिन आज देखा तो दिल को सुकून मिला है, काफी कुछ सीखने को मिला इधर से। कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने तौर पे करते थे, अभी भी करते हैं लोग, लेकिन अब हम करने से पहले सोचते हैं कि क्या ये शरई तौर पे जायज़ है या नाजायज़ है। अगर नहीं पता तो उलमाए जो अहले सुन्नत हैं उनसे रब्ता करते हैं कि क्या ये चीज़ करनी जायज़ है नाजायज़ है, इसकी क्या शरई हैसियत है, तो उनसे जो रहनुमाई मिलती है तो फिर उस हवाले से हम आगे चलते हैं। हर कोई अपनी अपनी फील्ड में टाइम दे रहा होता है। आप देखें तो दीन के लिए हमारे पास टाइम इस वक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दुनियादारी के तौर पे हम लगे हुए हैं। सुबह से काम गए, घर आए, घर को देखा, इसी में हमारी सारी जिंदगी सर्फ हो रही है। मदनी मुज़ाकरे में जैसे अभी जो बाबा ने फरमाया कि इखलाक के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि आपको इखलाक, कैसा इखलाक होना चाहिए, और हमारे जो पूरा यानी उलमा इकराम थे पहले, जो हमारे साबिकीन थे, जिनको इतना बड़ा बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने दिया, तो वो कैसे आता हुआ? उनको उसने इखलाक से ही हुआ। और दूसरी चीज़ अभी जो पता लगी कि बच्चों से भी जो बात करने का अंदाज है वो आप जनाब से, तो कितना घर के माहौल को बहुत अच्छा करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अखलाकी तरबियत उन्होंने बताई, जिस तरह बच्चों के ऊपर आप कह के बुलाएं, हमारे मुआशरे के अंदर वो चीज़ नहीं है। हमारे मुआशरे के अंदर तू वाली बात है या तुम इधर आओ या इस तरह की है, वो कहते हैं आप गिव एंड टेक के रिस्पेक्ट के अंदर उन्होंने बताया कि आप कह के बुलाएं, बड़ा हो या छोटा हो, आपको भी वो डेफिनेटली आप कह के ही बुलाएगा। दिली नीयत सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये बना ली, इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर मेरा पूरा प्लान है, इंशाल्लाह मैं रमज़ान के अंदर मैं दोबारा 10 दिन के इत्काफ के लिए मैं हाज़िर हूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो ये नीयत बनी है, और दूसरा मैं बैत भी हो गया हूँ हज़रत साहब का आज। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से इतना अरसा हो गया, इतना इल्म दीन हासिल करने को मिला कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में रोज़मर्रा के उठने बैठने के मामलात में हर काम सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह करने का ज़हन इस मदनी माहौल से मिला, अमीर अहले सुन्नत से मिला। मदनी मरकज़ में आज मैं पूरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आना नसीब हुआ है। कैसा फील करें? बहुत अमेजिंग, ज़बरदस्त। मैंने एक दफ़ा ना शुरू में एक किताब पढ़ी थी कि वहाँ अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं कि अगर आप चाय के लिए किसी होटल पे रुकते हैं ना, तो टिश्यू और टूथपिक और नमक आप नहीं चख सकते। अगर आपने चखना है तो जाके इजाज़त लें। आप चाय के लिए बैठे हैं तो आपको चाय के ही पैसे देने हैं। हो सकता है वो खाने वालों के लिए रखा है और उसके ना पैसे लें उनसे। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन बुजुर्ग है, इतना तकवा, इतनी मेरी तवज्जो नहीं थी। वो बात है जो मुझे दावत इस्लामी की तरफ लेके आई। मेरा नाम मोहम्मद कामरान अत्तारी है। ये कामरान भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं? और से आया हूँ, इंजीनियर हूँ। दावत इस्लामी का ये काम है, अप्रिशिएट करूँगा कि अकायद, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी बात करते हैं। हमारे अकायद की इस्लाह, अकायद की बेहतरी और हमारे गौसे पाक की निस्बत हमारे दिलों में जो बड़ी है वो हमारे पीर साहब में बड़ी है। मदनी मुज़ाकरे के हवाले से ना जितना कहा जाए ना उतना जो है ना कमी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि यार हम जो सवाल पूछना चाहते हैं ना इसके बारे में हमें मालूम हो जाए, फर्दर जो है ना मालूम हो जाता है भाई ये वाला सवाल आज आ चुका है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी है कि मैंने एज अ टीचर है, हम एक ही सवाल बार बार कोई सवाल करता है बच्चा तो हम हाइपर भी आते हैं, कभी गुस्सा भी आता है, भाई अभी तो बताया था। लेकिन अमीर अहले सुन्नत की क्या ही बात की जाए, कई मरतबा कई 100 मरतबा सवालात होते हैं लेकिन वो उसी प्यार मोहब्बत से जवाब दे रहे होते हैं, तो हमें बड़ा सीखने को मिलता है इसके हवाले से। रोज़ों के हिसाब से माह रजब का इंतजार कर रहे थे, फौरन रोजे रखनी शुरू कर दिए। महीनों आदत साहब ने जहन बनाया इस्लामी भाइयों का, पापा ने कि रोजे रखे इस महीने ज्यादा। तो अभी फिर शबान आ रहे हैं, शबान में भी रखेंगे इंशाल्लाह, फिर रमजान भी करीब उसकी तैयारी होती है। आप भी रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस एज में आकर वो फील नहीं होता कोई कमजोरी वगैरह या रोजे वगैरह रखते हैं जिस तरह? कोई बात नहीं, ऐसी कोई नहीं।
माशाअल्लाह, आज भी बड़े माशा प्यारे प्यारे जी, हैं तसुरात। जी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर आशिकाने मौला अली ये आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी हाजिर हैं, और कुछ मनाजिर हमने देखे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर भी जमा होकर इस ज़िक्र खैर की बरकतें हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह। अच्छा, वो जो अभी एक ईसाई भाई ने बताया कि मैंने पहली बार ये सुना, जब वो चाय पीने जाए तो नमक